بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شہاب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھولی گئی، جبریل علیہ السلام اترے، میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا تخت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر اس کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جب ہم سب سے نچلے پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس نچلے آسمان کے دربان سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ کہا، یہ جبرائیل ہے۔ پوچھا، کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا، ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا، کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ کہا، ہاں۔ تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ جب ہم پہلے آسمان کے اوپر گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، اس کے دائیں طرف بھی انسانی حوالے ہیں اور بائیں طرف بھی حوالے ہیں۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتا ہے تو ہنستا ہے اور جب بائیں طرف دیکھتا تو روتا ہے۔ اس نے کہا، خوش آمدید صالح نبی کو اور صالح بیٹے کو۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی دائیں اور بائیں طرف کے حوالے ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف والے جنتی اور بائیں طرف والے حوالے دوزخیوں کے ہیں۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل مجھے اوپر کی طرف لے کر چلے، یہاں تک کہ ہم دوسرے آسمان تک پہنچ گئے۔ تو اس کے خازن پہرے دار سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس کے خازن نے بھی پہلے آسمان والے کی طرح بات کی اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے آسمانوں پر آدم، ادریس، عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام ملے۔ اختصار سے بتاتے ہوئے ابو ذر نے یہ تعین نہیں کیا کہ ان کی منزلیں کیسی تھیں، البتہ یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام آپ کو پہلے آسمان پر ملے اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر۔ یہ کسی راوی کا وہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر ہوئی۔ فرمایا، جب جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا، صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ پھر وہ آگے گزرے تو میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ فرمایا، میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا، صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ کہا، عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، صالح نبی اور صالح بیٹے مرحبا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ کہا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب نے کہا، مجھے ابن حزم نے بتایا کہ ابن عباس اور ابو حبہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جبرائیل مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ میں ایک اونچی جگہ کے سامنے نمودار ہوا، میں اس کے اندر سے کلموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ابن حزم اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ میں یہ حکم لے کر واپس ہوا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے جواب دیا، ان پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اپنے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہ رکھے گی۔ فرمایا، اس پر میں نے اپنے رب سے رجوع کیا تو اس نے اس کا ایک حصہ مجھ سے کم کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا اور انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا، اپنے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہ رکھے گی۔
آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو اس نے فرمایا یہ 5 ہیں اور یہی 50 ہیں، میرے ہاں حکم بدلا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف رجوع کریں، تو میں نے کہا بار بار سوال کرنے پر میں اپنے رب سے شرمندہ ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر جبرائیل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، تو اس کو ایسے ایسے رنگوں نے ڈھانپ لیا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ پھر مجھے جنت کے اندر لے جایا گیا، اس میں گنبد موتیوں کے تھے اور اس کی مٹی کستوری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔